محترم ناظرین کرام السلام علیکم۔ سلام قولا من رب الرحیم 21 بار پڑھ کر پھونک مار دو، پھر جو ہوگا تماشا پورا محلہ دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے سورۃ یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور یہ آیت سورہ یاسین کا دل ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات ملتی ہے، جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سب ہونے لگتے ہیں۔ صرف اس کا ایک عمل، اس کے ایک عمل کے ذریعے گھر سے جادو، جنات، تعویذات، بندش، ان سب چیزوں کا توڑ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس آیت کو پانی پر پڑھ کر پھونک مار دیں، پھر جو معجزات ہوں گے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے فوائد، اس کی برکات اور اس کے معجزات پورا محلہ دیکھے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے مسائل کا حل بھی رکھا ہے، اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہماری زندگی سے تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی صورت کو، کسی بھی آیت کو صدق دل سے پڑھیں، جس مصیبت کے لیے پڑھیں وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نجات ملی ہے، ان لوگوں کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے رزق کے اندر برکت ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کی اس وظیفے سے حاجات پوری ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مانگنے والے تھے، آج وہ لوگ دینے والے بن گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی دینے والے بن جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے اس عمل کو نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ پچھتائے گا، اور جس نے اس عمل کو چھوڑا وہ ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا، اور جس نے یہ عمل نہ کیا اسے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ زندگی میں ایک بار یہ لازمی عمل کرے۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہے، راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کا جو عمل ہے اس عمل کو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جس جگہ آپ کا جی چاہے اس جگہ آپ اس عمل کو بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، اور پورے شوق کے ساتھ پڑھیے گا، پورے عشق کے ساتھ پڑھیے گا، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے جو درود پاک نماز والا ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو اگر آپ کو نماز والا درود پاک نہیں آتا تو آپ 3 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جس درود پاک میں آپ کے تلفظ صحیح ہیں، جس کو آپ بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پاک 3 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے گلاس میں پانی لے لینا ہے، اب اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کے گلاس پر پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت سلام قول من رب الرحیم ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سلام قول من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قول من رب الرحیم دو بار ہو گیا، سلام قول من رب الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ہی آپ سلام قول من رب الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آگے کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مبارک نام پڑھنے ہیں۔ وہ مبارک نام یا رزاقو یا حفیظو ہے۔ ان دو ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ فرمائیں۔ یا رزاقو یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا حفیظو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا حفیظو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا حفیظو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آخر میں 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن تک لگاتار کریں اور وہ پانی خود پئیں اور سارے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اسی مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔